شروع اللہ کے نام سے، جس نے ہمیں ہمیشہ حق بات پر ڈٹے رہنے اور سچ بات پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر۔ اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی سیاست میں اس وقت 24 نومبر کی عمران خان صاحب کی کال ایک بہت ہی جوشیلے ماحول پر لے آئی ہے سیاست کو۔ گرم جوشی بہت ہے، حکومت اپنے اینڈ سے سوچ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنے اینڈ سے سوچ رہی ہے، اور پی ٹی آئی اپنے اینڈ سے سوچ رہی ہے۔ تو یہ چل کیا رہا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی اس وقت ہمیں کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ ان کی آڈیو بھی ہم نے دیکھی ہے کہ کل ریلیز ہوئی ہے۔ اس آڈیو کافی سارا ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے اس میڈیا نے، جو عمران خان صاحب کی نہ تصویر دکھاتا ہے اور نہ ان کی آواز سناتا ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ خبر ہائی لائٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ علیمہ بی بی اور بشرا بی بی، یہ دونوں ایک پیج پر ہیں یا نہیں، یا جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی ایک بہت بڑا اور منفرد احتجاج کرنے جا رہی ہے، جس میں وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان سے بلکہ پوری دنیا میں احتجاج کرے گی۔ اور مزید میں سوال کرتا جاؤں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر صحافی، اور آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں ان کا میڈیاز میں ایک کلپ چل رہا ہے ختم شد والا، اس کے اوپر بھی ان سے بات کریں گے کہ ختم شد کیا ہے۔ السلام علیکم اسحار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اسحار بھائی، کافی ہم دیکھ رہے ہیں آج فیصل واڈا صاحب بھی آئے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا چل رہا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں اس وقت سیاست میں چل کیا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، آج فیصل آرڈر تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئے ہیں، اور اب ان کا فوکس عمران سے ہٹ کے جو ادھر کے لیڈرشپ ہے اس کی طرف چلے گیا۔ آج وہ عمران کے لیے تو خان صاحب کے لیے تو کہتے رہے کہ جی وہ اکیلا جیل میں ہے، اور باقی یوں ہے۔ ساتھ ساتھ وہ تڑیاں دھمکیاں بھی لگاتے رہے کہ جی دہشت گردی ہو سکتی ہے، یہ وہ۔ تو یہ بڑے پرانے حربے ہیں، اور وہاں پہ جو صحافی ہیں ان میں سے کسی نے اس سے واوڈا صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں، کس کے ترجمان کے طور پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ کیا آپ نون لیگ کے ترجمان ہیں؟ کیا آپ پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں؟ آپ کس کے ترجمان ہیں جو یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور کس حیثیت سے کر رہے ہیں؟ تو وہ اپنی حیثیت بتا دیتے، ویسے تو ہمیں پتہ ہی ہے، چلے کوئی بات نہیں۔ جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی۔ اچھا، یہ جو اب پی ٹی آئی اس وقت 24 نومبر کا جو ایک فائنل کال کا ایک ہائپ کریٹ ہو چکی ہے پاکستان کی سیاست میں، تو اس 24 نومبر کی کال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس کو حکومت کس طرح ٹیکل کرے گی، اس کو پی ٹی آئی کس طرح کنڈکٹ کرے گی، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں، میری جو گٹ فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ شاید 24 نومبر تک کی نوبت ہی نہ آئے، اچھا، اور اس سے پہلے ہی کوئی معاملات جو ہیں سیٹل ڈاؤن ہو جائے۔ مطلب آپ یہ ایک بڑی ٹھیک ہے، خبر دے رہے کیونکہ ہیں؟ حکومت کے لیے نہیں بلکہ جو، جی جی بالکل۔ اور میرا یہ صحافتی تجزیہ ہے، وہ خبر نہیں ہے، مجھے کسی نے دی نہیں ہے، میرا تجزیہ ہے کہ یہ 24 سے پہلے کوئی نہ کوئی رخ اختیار کرے گا، کیونکہ میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ ہے پی ٹی آئی کا۔ اور یہ جو 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، یہ تو آپ سوچے نا کہ اس خان صاحب سے تو 5 منٹ نہیں ملنے دیا جاتا۔ جی 1.5 گھنٹے کی ملاقات کانفرنس روم میں ہوئی، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت فیصلہ کر سکتی ہے ایسا؟ یہ تو کہیں اور سے ہی اجازت آتی ہے اس طرح کی۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ انگیجمنٹ کہیں اور ہے۔ اور اطلاعات یہ بھی ہے کہ گنڈا پور کو خان صاحب نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ آ، اگلے 48 گھنٹوں میں کوئی بھی بریک تھرو اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اور یہ جو احتجاج ہے یہ ملتوی بھی ہم کر دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ہماری جو ڈیمانڈ ہے، مینڈیٹ واپس کریں، عدالتوں کو آزاد کریں، عمران خان اور باقی قیدیوں پہ جو کیسز ہیں وہ جلی وہ ختم کریں، تو یہ 3 چیزوں پہ کر لیں تو ہم پیچھے آ جائیں گے۔ لیکن ادروائز میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پی ٹی آئی اس بار یہ نہیں کرے گی کہ سب وہ وہاں کٹھی ہو جائے گی ڈی چوک میں۔ یہ احتجاج پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہوگا، اور حکومت کے لیے بڑی جگ ہسائی ہوگی۔ اور پی ٹی آئی کی اس میں پوری تیاریاں بھی ہیں۔
یار بھائی ہم ایک چیز اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے 24 نومبر والا، اس کے اندر ایک چیز اور بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ شاید خالی احتجاج نہیں ہوگا، شاید یہ سٹ ان میں یا دھرنے میں چینج ہو جائے گا. تو اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جی تیاری پی ٹی آئی کی یہی ہے کہ وہ اگر ڈی چوک پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہاں بیٹھ جائیں گے تو پھر اٹھیں گے نہیں. اور یہ حکومت کے لیے بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا یہ لگستی لنگڑی لولی حکومت، اس کے کو کہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ انہیں روک سکے. پچھلی دفعہ انہوں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے. اب یہ ڈراتے ہیں کہ جی ہم نئی گولی ہیں، نیا سامان منگوائے. تو دکھ ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی دشمنوں کے خلاف کرتے ہیں. یہ بڑے دکھ کی. ہم نے مطلب یہ کنفرم کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، اور آپ کا یہ خیال ہے کہ ایک بڑی خبر ہے آپ کی طرف سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مارچ تک معاملات جائے نا، اس سے پہلے کوئی حل نکالا ہے. تو جو حل آپ دیکھ رہے ہیں، وہ حل آپ کو کیا ایسا نظر آ رہا ہے جو قابل قبول ہوگا، یا حکومت کے لیے بھی، پی ڈی ایم کے لیے بھی، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی؟ دیکھیں ایک کا تو حکومت کے جانا لیے ہوگا نا. قابل دیکھیں میرا کہنے کا مقصد حکومت. یہ ہے اسحاق صاحب کہ کسی ایک کو تو میرا خیال ہے پیچھے ہونا پڑے گا، کسی ایک کی جیت ہوگی، کسی ایک کی ہار ہوگی. نہیں نہیں، حکومت آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ بیچاری اس اسٹینڈ کہاں کرتی ہے؟ جو حکومت نامی کوئی چیز آپ کہہ رہے ہیں، یہ کون سی چڑیا کا نام ہے کہ حکومت کو اعتراض ہوگا؟ بیگرز کینٹ بی چوزر. ٹھیک ہے نا، یہ ایک بھیک میں ملی ہوئی حکومت ہے. تو جو مالکان ہے اگر واپس لے لیں گے تو ان کو کیسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ ان کے تو کیس ختم ہو گئے، معاملات سارے ختم ہو گئے. یہ تو پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے آئے تھے، وہ خود دیوالیہ ہو کے بیٹھ گئے انگلینڈ کے اندر. تو یہ ان کو کیا اعتراض ہوگا؟ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور یہ کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ کوئی عمران خان پرسوں باہر آ جائیں گے. عدالتوں کے تھرو ہی سارا کچھ ہوگا، عدالتوں کے تھرو ہی باہر آئیں گے، ایک پروسیس سے آئیں گے. عمران خان اپنی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم تھوڑی کرنا چاہتا ہے. یہ چاہے گا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے باہر آ جائے. وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہیں کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرے گا جب بھی کرے گا. اچھا اسحاق صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آ گئے ہیں واپس. تو یہ نواز شریف کی واپسی کس طرح ہوئی ہے؟ کیونکہ عام خیال یہ تھا کہ شاید وہ ادھر ہی رہیں گے. اور شہباز شریف ہمیں کیوں خاموش نظر آ رہے ہیں؟ کل آپ نے انکشاف کیا کہ شہباز شریف بیمار ہے. شہباز شریف صاحب بیمار ہیں اور انہیں سیریس ایشوز ہیں، ان کے چیسٹ انفیکشن ہے اس طرح کے. اللہ انہیں صحت دے. باقی رہ گئی نواز شریف صاحب کی. وہ کیا شعر تھا عبید اللہ علیم کا؟ میں تنہا تھا میں تنہا ہوں، تم آؤ تو کیا نہ آؤ تو کیا. عوام کو کوئی فرق نہیں پڑا نواز شریف کے آنے سے، نواز شریف کے جانے سے. نواز شریف کا یاد رکھیے گا کہ ان کے پیچھے جو کچھ کیا ہے، غریبوں کی بدوائیں ہیں جو ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی کبھی بھی. اور یہ بدوائیں ہیں کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، سونے میں ہاتھ ڈالتے وہ مٹی ہو جاتی ہے. بیٹا دیوالیہ ہو گیا، اللہ بیٹی کو صحت دے، وہ بیمار ہیں، خود بیمار ہیں، بھائی بیمار ہے. ٹھیک ہے، جہاں جاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں. انہیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا. ابھی بھی ہم اس اسٹیج پہ ہوتے ہیں، یہ 70s والے، اللہ انہیں لمبی زندگی دے، کہ اللہ کے حضور پہنچ نہیں ہوتا. یہ دولت، یہ لوٹی ہوئی دولت، یہ سارا کچھ یہی رہ جائے گا. اسحاق امال صاحب، جائیں گے، عوام کی اسحاق صاحب، دعائیں یا بدوائیں جائیں گے. آپ نے آپ نے پچھلے دنوں غریدہ فاروقی صاحبہ کے کو ایک ان کے ختم شد کے اوپر جواب دیا تھا، جو اس وقت ٹرینڈنگ میں ہے، وائرل چل رہا ہے وہ کلپ. ٹھیک ہے. لیکن حیران کن طور پہ آپ نے بلاول صاحب کی خاموشی کے اوپر بھی ایک بڑے زبردست کامنٹ کیے تھے. تو وہ کامنٹ آپ نے کیوں کیے؟ نہیں نہیں، وہ میں نے یہ کہا تھا کہ بلاول صاحب کی حیثیت ایک حیثیت نہیں کہ جو اس ٹائم پوزیشن یہ سچویشن ہے، وہ ایک ایسی خاتون کی سی ہے جڑی نہ نسدی ہے نہ وسدی ہے. بھائی نہ آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نہ حکومت کو چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا، حکومت میں کیڑے بھی نکالتے ہیں اور حکومت سے برات کو بھی انجوائے کرتے ہیں. حکومت نے 26ویں ترمیم کے بعد جو کچھ کیا غلط کیا، لیکن اسے تسلیم بھی کرتے. ٹھیک ہے، ہم حکومت کے ساتھ صرف
आईनी और इखलाकी उस पर खड़े। तो आपके सामने जिस तरह बिल्डोज किया गया पार्लियामेंट को, जिस तरह पार्लियामेंट में लोगों को अगवा किया गया, जिस तरह का अदलिया को बिल्डोज किया गया, तो वो आईनी है सारा जिसके साथ खड़े। बिल्कुल तो सही कह बिलावल रहे हैं। साहब कीड़े भी निकालते हैं और फिर अब खड़े भी रहते हैं। तो उस रेफरेंस में मैंने कहा था कि ना नस देने ना बस देने। और वो मैं वैसे बिलावल साहब का एहतराम करता हूँ, बहुत अच्छे आदमी है, हमारे भांजे। अच्छा, तो मतलब अब आपने उनको एक तरह से ये कह दिया कि पूरा गांव वजीर आजम बन जाएगा, तुसी नहीं बन रहे। नहीं बन सकते हैं। इस मुल्क में अगर मरियम साहबा वजीर आला बन सकती है तो वो वजीर आजम क्यों नहीं बन सकती? ये सही। कौन सी ऐसी बात है? सर, प्रोग्राम के आखिर में ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान कहाँ हैं और महमूद अचकज़ई क्यों खामोश हैं। महमूद अचकज़ई की खामोशी या हम गायब होना बड़ा पुरस्कार है। क्योंकि महमूद अचकज़ई वाज द पर्सन जो इमरान खान के साथ कुल खुला के खड़े हुए थे, और हम्म। फिर अचानक वो गायब हो गए। और आप महमूद अचकज़ई को छोड़े ना, आप उनको भी देख लेना, वो क्या नाम था उनका, जिन्होंने जो पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया, फिर उनके बंदा वदा हुआ, वो था, मेरे नाम अख्तर निकल गया महंगल। बलूचिस्तान में। अख्तर मैंगल वो जान। कहाँ है? ये सब खामोश क्यों हो गए, या खामोश क्यों करा दिए गए हैं? क्या हुआ है ऐसा कि ये सारे चुप हो गए? इवन फजलुर रहमान साहब बड़े दिनों से चुप है। तो या ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है, या फिर ये खामोश नहीं हुए, खामोश करा दिए गए हैं? और मुझे लगता है कि फजलुर रहमान साहब अभी दूसरी इनिंग शुरू करेंगे। उन्हें जो चस्का आ गया ना, चस आ गया ना उन्हें पिछले दिनों, अवाम ने उनकी मकबूलियत, अवाम ने बल्ले बल्ले, ये चस उन्हें अब छोड़ेगी नहीं। इस चस ने उन्होंने को कुछ ना कुछ पुठा करवाना ही करवाना है। इसहाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, थैंक यू। उम्मीद है आपको ये वाला प्रोग्राम हमारा स्पेशल पसंद आया होगा। इसहाक साहब की बातें बड़ी मज़े की और ट्रेंडिंग की होती हैं। अपने होस्ट रिजवान शाह को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।